السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، عوام حکومت سے مہنگائی کے باعث نالاں ہیں اور حکومت کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ عام آدمی معاشی باریکیوں میں پڑنا نہیں چاہتا، وہ موٹی بات دیکھتا ہے۔ آپ لاکھ سمجھائیں کہ بین الاقوامی منڈی میں تیل اور اجناس کی قیمتیں زیادہ ہونے سے ہمارے ملک میں چیزوں کے دام بڑھ گئے ہیں۔ ہم افغانستان کے حالات سے متاثر ہو رہے ہیں، لیکن عام شہری کی تان اسی بات پر ٹوٹتی ہے کہ حکومت کس مرض کی دوا ہے۔ حکومت اس کے لیے آسانی پیدا کرے۔ لوگ حکومت کو جادوگر سمجھتے ہیں جو ہر کام کر سکتی ہے۔ مہنگائی کے معاملہ کا کسی حد تک سیاسی پہلو بھی ہے۔ موجودہ حکومت کے مخالفین اپنے سیاسی بیانیہ کو تقویت دینے کے لیے مہنگائی کو ایسے بیان کرتے ہیں جیسے آج سے پہلے چیزوں کی قیمتوں میں کبھی کوئی اضافہ نہیں ہوا تھا۔ حالانکہ پیپلز پارٹی کے گزشتہ دور میں مہنگائی کی شرح موجودہ دور سے زیادہ تھی۔ مسلم لیگ نون نے پچھلی حکومت سنبھالتے ہی بجلی کے نرخ 50% تک بڑھا دیے تھے۔ ہر سیاسی پارٹی اپوزیشن میں آ کر مہنگائی کا شور کرتی ہے، لیکن حکومت میں ہو تو اس کا جواز پیش کرتی رہتی ہے۔ ہم مسئلے کا پائیدار حل چاہتے ہیں تو ٹھوس معاشی حقائق پر ٹھنڈے دل و دماغ سے نگاہ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ عالمی منڈی میں پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ایک سال میں 2 گنا سے زیادہ ہو چکی ہیں۔ پاکستان اپنی ضرورت کا بیشتر تیل باہر سے درآمد کرتا ہے۔ فطری بات ہے کہ ملک کے اندر بھی پیٹرول، ڈیزل وغیرہ کی قیمتیں بڑھنی تھیں۔ جب ایندھن مہنگا ہوتا ہے، ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھ جاتے ہیں، جس کا اثر تمام اشیاء کی قیمتوں میں پڑتا ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں اجناس کے دام بھی بڑھ گئے ہیں۔ ہمارا ملک دالیں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سے خریدتا ہے۔ کھانے کا تیل ملائیشیا اور انڈونیشیا سے آتا ہے۔ چائے کینیا سے، چینی اور گندم کی کچھ مقدار بھی دور دراز کے ملکوں سے درآمد کی گئی ہے تاکہ ان کی قلت نہ ہو۔ گزشتہ 30 برسوں میں زراعت کی ترقی پر توجہ دی ہوتی تو یہ اشیاء ملک میں وافر مقدار میں پیدا ہوتی، باہر سے درآمد نہ کروانا پڑتی۔ کرونا وبا نے بھی دیگر ممالک کی طرح پاکستان کے معاشی بحران کو مزید بڑھا دیا ہے۔ اگست میں افغانستان میں طالبان کا راج قائم ہوا۔ امریکہ نے ان کے زر مبادلہ کے ذخائر منجمد کر دیے۔ افغان معیشت کا بوجھ بھی خاصی حد تک پاکستان پر منتقل ہو گیا۔ جب تک امریکہ اور عالمی برادری طالبان حکومت کا معاشی بائیکاٹ ختم نہیں کرتے، پاکستانی معیشت دباؤ میں رہے گی۔ افغانستان کی تجارت بالکل بند کریں گے تو وہاں بھوک پیدا ہوگی اور لوگ مہاجرین بن کر پاکستان کی طرف آئیں گے، وہ زیادہ سنگین مسئلہ ہوگا۔ ملک میں آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ دہائیوں کی غلط ترجیحات اور ناقص پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ مثلاً جنرل پرویز مشرف اور مسلم لیگ نون کی گزشتہ حکومت نے 4 برس تک پاکستانی روپے کی قدر کو ڈالر کے مقابلے میں مصنوعی طور پر اس کی اصل قیمت سے زیادہ رکھا۔ اسٹیٹ بینک قومی خزانہ سے ڈالر نکال کر کھلی منڈی میں بیچتا رہا۔ زر مبادلہ کا بحران پیدا ہو گیا۔ اسی بحران کو حل کرنے کی خاطر روپے کی قدر کم کی گئی تو مہنگائی کا طوفان آ گیا۔ یہ حادثہ یکدم نہیں ہوا، وقت نے برسوں اس کی پرورش کی ہے۔ ملکی معیشت کو کئی دہائیوں سے ایڈھاکزم پر چلایا گیا ہے۔ صنعتی بنیاد کو مضبوط نہیں بنایا گیا، بلکہ درآمدات بڑھا کر جعلی اور عارضی خوشحالی کا ماحول بنایا گیا ہے۔ اگر روپے کی قدر وقت کے ساتھ ساتھ بتدریج کم ہوتی رہتی تو اب اسے گرانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ ہمیں بار بار عالمی مالیاتی فنڈ کے پاس زر مبادلہ لینے کے لیے نہ جانا پڑتا، نہ ہم اس کی سخت شرائط پر عمل کرنے کے لیے مجبور ہوتے۔ اس وقت پاکستانی روپیہ کی قدر میں انتظامی اقدامات سے معمولی سا فرق پڑ سکتا ہے، لیکن یہ واپس 3-4 سال پہلے کی سطح پر نہیں جا سکتا۔ اس طرح کسی بھی پارٹی کی حکومت آئے، چیزوں کی قیمتیں واپس پرانی سطح پر لانا ممکن نہیں ہے۔ اگر روپیہ کی قدر کو مصنوعی طور پر گرنے سے روکیں گے تو زر مبادلہ کی قلت ہو جائے گی اور درآمدات کا پھاٹک مزید کھل جائے گا۔ ایسے عارضی اقدامات معیشت کے لیے ہمیشہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ملک کے درآمدات کا ہجوم برآمدات سے زیادہ ہوگا اور ملک میں افراط زر ہوگا تو کرنسی کی قدر کم ہونا لازمی امر ہے۔ اس وقت حکومت مہنگائی ختم نہیں کر سکتی کیونکہ اس کے اسباب اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہیں۔ عالمی منڈی میں پیٹرولیم اور اجناس کی قیمتوں کو سنبھلنے میں وقت لگے گا۔ افغانستان کی صورتحال بھی جلد ٹھیک ہونے کے آثار نہیں ہیں۔ انتظامی اقدامات سے صرف 19-20 کا ہی فرق پڑتا ہے۔ یوں بھی ترقی پذیر معیشت میں مہنگائی رہتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ساتھ ساتھ لوگوں کی آمدن بڑھتی رہے۔ عوام کو سہولت دینے کی خاطر حکومت یہ کر سکتی ہے کہ مہنگائی سے متاثرہ کم آمدن طبقہ کو مالی مدد فراہم کر دے۔ ملک میں تقریباً 3 کروڑ 40 لاکھ خاندان ہیں۔ ان میں سے 1/3 خاندان تنخواہ، پینشن اور احساس کیش پروگرام کی صورت میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے براہ راست کیش وصول کرتے ہیں۔ مہنگائی سے بچانے کے لیے حکومت ان کی آمدن قدرے بڑھا دے تو آبادی کے ایک بڑے حصے کو کچھ ریلیف مل جائے گا۔ وفاقی حکومت نے راشن خریدنے کے لیے ایک نئے پروگرام کا اعلان کیا ہوا ہے، لیکن اس پر ابھی عمل درآمد شروع نہیں ہوا۔
اس کے کام کی رفتار کو تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کو ضروری اشیاء کے نرخ مستحکم کرنے کی خاطر بعض درمیانی مدت کے اقدامات بھی کرنے چاہیے۔ جب قیمتیں مصنوعی طور پر بڑھتی ہیں تو پرچون کے دکاندار الزام تھوک کے بیوپاریوں پر ڈالتے ہیں۔ حکومت کارخانوں، ملوں پر سختی کرتی ہے تو وہ ہڑتالوں پر چلے جاتے ہیں یا اشیاء کی قلت پیدا کر دیتے ہیں۔ بحران مزید سنگین ہو جاتا ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں غریب لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، عوام کو مکمل طور پر نجی شعبہ کے حوالے کر دینا مفید حکمت عملی نہیں ہے۔ ایک منتخب حکومت دو طرف سے دباؤ میں رہتی ہے۔ عوام سستی اشیاء کا مطالبہ کرتے ہیں جبکہ نجی شعبہ منافع کمانا چاہتا ہے اور سرکاری مداخلت کی مزاحمت کرتا ہے۔ ان دونوں میں توازن پیدا کرنے کی خاطر ملی جلی معیشت کا قیام بہتر راستہ ہے، یعنی ضروری اشیاء تیار کرنے کے لیے سرکاری شعبہ محدود پیمانے پر نجی شعبہ کے ساتھ ساتھ کام کرتا رہے، جیسے تعلیم اور صحت کے میدانوں میں ہے۔ اگر کچھ کارخانے آٹا، چینی وغیرہ کے سرکاری ملکیت میں ہوں تو حکومت ان کی مدد سے چیزوں کی قیمتیں مستحکم رکھ سکتی ہے۔ مثلاً اگر نجی ملیں ہڑتالیں کریں تو سرکاری ملوں کے ذریعے آٹے، گھی کی رسد جاری رکھی جا سکے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پرائیویٹ دکانوں کا متبادل ہیں، خواہ یہاں کرپشن بھی ہے لیکن اس کے باوجود عوام کو ان سے فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ان سٹورز کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے۔ جہاں تک کرپشن کا تعلق ہے تو اگر اسے دیکھا جائے تو پاکستان میں ہر ادارہ بند کرنا پڑے گا۔ اور کیا نجی شعبہ میں بدعنوانی نہیں ہے؟ ذخیرہ اندوزی، ناجائز منافع خوری، ملاوٹ، وسیع پیمانے پر ٹیکس چوری بھی تو کرپشن ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید التماس ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے وہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں میں سوشل میڈیا اور واٹس ایپ کے ذریعے ضرور شیئر کیجیے گا۔ مزید ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک، کامنٹ اور شیئر بھی کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا ڈھیروں خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔